السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اما بعد۔ سامعین محترم، اس وقت جو مسلمانوں کی ساری دنیا میں حالت زار ہے، یہ ہم تمام سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ آج دنیا میں سب سے زیادہ مائیگریشن مسلمانوں کا ہو رہا ہے اور سب سے زیادہ نفرت مسلمانوں کے خلاف اگلی جا رہی ہے اور سب سے زیادہ خون بھی مسلمانوں ہی کا بہہ رہا ہے۔ یہ پوری دنیا کی روداد ہے جو ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو آج اس مقام پر جو اہل ایمان پہنچے ہیں، یہ اس مقام پر تقریباً 1 صدی سے زیادہ پہلے سے پہنچے ہوئے، تقریباً 200 صدی کا اگر آپ مطالعہ کریں تو پتہ چلے گا کہ مسلمانوں کا غلبہ دنیا پر کمزور ہوتا گیا اور مغرب چھاتا چلا گیا۔ مسلمانوں کے افکار کونے کچلوں میں پناہ لینے لگے اور مغرب ایوانوں پر، معاشروں پر، بازاروں پر، منڈیوں پر چھاتا چلا گیا، یہاں تک کہ آج پوری دنیا میں مغرب انسانی معاشرے کے ہر زاویے پر چھایا ہوا ہے، اور اسلام جو اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے اپنے آخری نبی کے ذریعے سے بھیجا تھا، وہ اسلام آج محکوم ہے، کمزور ہے، اور اس کے ماننے والے صبح و شام آنسو بہا رہے ہیں۔ 200 سال کی تاریخ اگر آپ دیکھیں تو 200 سال سے ہی یہ زبوں حالی شروع ہوئی، یہ گراوٹ شروع ہوئی، یہاں تک کہ 20ویں صدی کے پہلے رباعی میں یعنی 1924 میں مسلمانوں کی جو آخری خلافت تھی وہ بھی ختم ہو گئی ترکی میں، سلطنت عثمانیہ۔ اس سے پہلے ہی مسلمانوں کے خلاف ظلم چل رہا تھا، اس لیے کہ مسلمان نظریے کے طور پہ محکوم ہو چکے تھے اور غالب نظریہ مغرب کا تھا۔ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں میں کچھ مفکرین کو پیدا کیا تاکہ مسلمانوں کے حالات کا جائزہ لیں اور انہیں صحیح رہنمائی فرمائیں۔ ان مفکرین میں سے ایک علامہ اقبال ہیں، جنہیں شاعر مشرق بھی کہا جاتا ہے اور حکیم الامت کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ علامہ اقبال 1877 میں پیدا ہوئے اور
1935 تک باحیات رہے۔ انہوں نے تعلیم مغربی طرز تعلیم کے سائے میں حاصل کی۔ مغرب میں بھی یعنی لندن میں بھی کافی وقت گزارا اور اسلام کا گہرا مطالعہ کیا، اسلام کی زبوں حالی کا بھی گہرا مطالعہ کیا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک فلسفہ اہل ایمان کو دیا کہ اگر تم اس فلسفے کو تھام لو تو تم پھر سے بلندیوں پر پہنچ جاؤ گے۔ وہ فلسفہ ہے خودی، فلسفہ خودی۔ فلسفہ بہت مشکل علم ہے، لیکن اگر فلسفہ خودی کے بارے میں اگر آپ پڑھیں اور آپ اس کا تھوڑا سا مطالعہ گہرائی سے کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی فلسفہ خودی جو علامہ اقبال نے آج سے تقریباً 100 سال پہلے دیا تھا، آج بھی اگر اس فلسفے کو مسلمان تھام لیں تو پھر سے انہیں عروج حاصل ہو سکتا ہے۔ تو میں آج کی اس مختصر تقریر میں جو ہوتی ہے جمعہ کی، اس میں فلسفہ تقریر کے فلسفہ خودی کے بارے میں چند باتیں عرض کروں گا، تاکہ آج بھی اسی فلسفے کی ضرورت ہے۔ فلسفہ خودی کو سمجھنے کے لیے بہت مشکل ہوتی ہے، لیکن میں موٹے موٹے انداز میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ فلسفہ خودی کن نکات پر مشتمل ہے۔ نکات اگر میں بیان کروں اور وہ آپ کے سامنے کھول دوں تو بات بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ تقریباً 9-10 نکات ہیں، کلیات اقبال پڑھنے سے یہ بات سامنے آتی ہے، اور علامہ اقبال کے دوسرے تصنیفات بھی ہیں۔ تو فلسفہ خودی کا پہلا نقطہ ہے مسلمان اپنا ایک گول مقرر کریں۔ اس زمانے میں بھی مسلمانوں کا کوئی گول نہیں تھا، دوسری قومیں گول لے کر کام کرتی تھی، اس لیے دنیا پہ چھا گئی تھی۔ مسلمان مشرق و مغرب میں پھیلے ہوئے تھے، لیکن ان کا کوئی گول نہیں تھا، جیسے آج بھی کوئی گول نہیں ہے۔ انڈیویجولی کوئی ڈاکٹر بن جائے، کوئی انجینئر بن جائے، اسے کوئی قوم کا فائدہ نہیں ہوتا۔ قوم کا جو ایک گول ہونا چاہیے، یونیفائڈ گول، وہ گول علامہ اقبال کے زمانے میں بھی نہیں تھا اور آج بھی نہیں ہے۔ تو خودی کے فلسفے کا نقطہ اول ہے، علامہ اقبال نے کہا کہ مسلمانوں کو اپنا گول متعین کرنا چاہیے۔ ایک نظم میں انہوں نے کہا، خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ بیاں لا الہ الا اللہ۔ خودی یعنی فلسفہ، سر نہا یعنی اس کے اندر چھپی ہوئی جو چیز ہے، خودی کے اندر جو چھپی ہوئی چیز ہے، جو اہم ترین چیز ہے، بنیاد، وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ مسلمان اپنا گول متعین کریں، کلمہ توحید کو اپنا گول بنائیں۔ کلمہ توحید کو گول بنانے کا مطلب اس کلمے کو سر بلند کرنے کے لیے اپنی زندگیوں کو لگائیں۔ جب یہ گول مقرر کریں گے تو پھر انہیں عروج حاصل ہوگا۔ دنیا میں کوئی بھی قوم بغیر گول کے آگے نہیں آئی، ہر قوم عروج پاتی ہے گول رکھ کر، ایک گول متعین کر کر۔ قوم کے پاس اگر گول نہیں ہے، قوم محکوم اور مجبور اور
غلام بن کے رہ جاتی ہے۔ تو پوری قوم کا ایک مجموعی گول ہونا چاہیے۔ علامہ اقبال نے کہا کہ وہ گول ہے کلمہ لا الہ الا اللہ۔ اس کلمے کو سربلند کرنا، معاشرے کے ہر علاقے میں اس لا الہ الا اللہ کو جاری و ساری کرنا۔ اس کی اگر آپ تفسیر دیکھیں قرآن مجید میں، اللہ تعالیٰ نے اس کلمہ لا الہ الا اللہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا، اور یہ نہیں کہ بس لوگوں کو بتا دو کہ پڑھ لیں گے تو جنت میں بھیج دوں گا، نہیں، اس کلمے کو غالب کرو۔ پوری آپ کی 23 سالہ زندگی اسی کلمے کو غالب کرنے کے لیے تھی، پوری زندگی۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں فرمایا، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون۔ وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو دو چیزیں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا، زمین پر بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ کہ بھئی یہ قرآن دے دو، لوگ پڑھتے رہیں، یہ کچھ نمازیں بتا دو، لوگ پڑھتے رہیں، نہیں، لیظہرہ علی الدین کلہ۔ دنیا میں بہت سے ادیان پائے جاتے ہیں، سینکڑوں قسم کے ادیان، سینکڑوں مذاہب پائے جاتے ہیں، لیکن تمہارا کام یہ ہونا چاہیے کہ ان تمام مذاہب پہ دین اسلام کو غالب کرو، لیظہرہ، اس کا اظہار کرو، یہ اونچا رہے، دوسرے مذاہب نیچے رہیں۔ جو مذہب اونچا ہوتا ہے اس کی توتی بولتی ہے، دوسرے مذاہب اس کی غلامی شروع کرنے لگ دیتے ہیں۔ آج مغرب کی توتی بول رہی ہے، مغرب سے آیا ہوا جو مذہب ہے لبرلزم ہر طرف چھایا ہوا ہے۔ ایک مسلمان بچہ اسکول گیا اور کچھ دن کے بعد اپنے والدین کو چٹھی لکھا کہ میں ٹرانسجنڈر ہوں، مجھے اب سے ٹرانسجنڈر تسلیم کرو۔ ٹرانسجنڈر یعنی زنخواہ، اس لیے کہ ٹرانسجنڈر کی اتنی اہمیت بتائی گئی اسکول میں، کلاس میں، کہ ایک بچے کو اللہ تعالیٰ نے مرد بنا کے پیدا کیا، لیکن اسکول میں جا کے اس نے کہا کہ نہیں میں ٹرانسجنڈر ہوں، اعلان کر دیا اپنے والدین کے سامنے۔ یہ مغرب ہے، یہ بچوں کو سکھاتا ہے کہ تم جو طے کرنا ہے طے کر لو، نہ آسمانی ہدایت نہ انسانی ہدایت، یو ہیو ٹو ڈیسائیڈ تم کو کیا کرنا ہے۔ یہ مغرب کے افکار ہے، آج ساری دنیا میں اسی کا طوطی بول رہا ہے، اور جو بھی نظریہ غالب ہوتا ہے وہ دوسرے نظریے کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ نیچرل ہے، اٹس ویری نیچرل۔ اسلام بھی غالب آ جائے تو وہ دوسرے نظریے کمزور ہو کے رہیں، اس لیے اسلام غالب آتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا لیظہرہ علی الدین کلہ، دین اسلام کو غالب ظاہر کرو تمام مذاہب باطلہ پر۔ مجوسیت ہے، شرک ہے، نصرانیت ہے، یہودیت ہے، ان تمام پہ اسلام غالب ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنی 23 سالہ کوششوں کے بعد جب اس دین اسلام کو غالب کیا، اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے عرش سے آیت نازل کی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے نازل فرمایا۔ نمازیں بہت پہلے فرض ہو گئی تھیں، قرآن کا بہت بڑا حصہ نازل ہو چکا تھا،
روزے بہت پہلے ہی فرض ہو گئے تھے، زکوٰۃ بھی بہت پہلے فرض ہو گئی تھی، لیکن اس موقع پہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں دین کو تکمیل کیا۔ دین کو کب تکمیل کیا؟ جب اللہ کے نبی نے مکمل طور پر عربین پیننسولا پہ دین کو غالب کیا، یہودیت، نصرانیت، شرک کمزور ہو گئے، اللہ نے کہا کہ آج میں نے دین کو تمہارے لیے تکمیل کیا ہے اور پسند کیا ہے۔ تو خودی کا نقطہ اول یہ ہے کہ اہل ایمان کا گول، اور وہ گول قرآن سے چھن کر آتا ہے، کوئی آدمی اٹھ کے نہیں بتائے گا، قرآن ہی بتا رہا ہے کہ تمہارا گول کیا ہونا چاہیے۔ تم کو پیٹ کے لیے زندگی نہیں گزارنی چاہیے، تم کو ایک مقصد عظیم کے لیے زندگی گزارنی چاہیے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک ووصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ واللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی من ینیب وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو دین ہے، اس دین کے بارے میں کیا کہا؟ ان اقیم الدین، اس دین کو قائم کرو۔ مسلمانوں کھاتے پیتے نہ گزر جاؤ، بلکہ یہ دین قائم ہونے کے لیے آیا ہے۔ ایک اچھی سٹینڈرڈ آف لائف گزار لی اور دین مغلوب رہا، تو ایسی زندگی اللہ کی نگاہ میں دین مغلوب ہو اور ہماری زندگیاں ایک سٹینڈرڈ پہ گزرتی رہیں، ایسی زندگیاں اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہیں۔ اللہ کے نزدیک مقبول یہ ہے کہ ان اقیم الدین، اس دین کو قائم کرو۔ یہ دین تم پہلی دفعہ قائم نہیں کر رہے ہو، ہم نے نوح کو وصیت کی تھی اور ہم نے ابراہیم کو، موسیٰ کو، عیسیٰ کو وصیت کی تھی، اے نبی اس وحی کی وحی، اس دین کی وحی ہم آپ کی طرف کر رہے ہیں، اس لیے کہ تم اس دین کو قائم کرو اور آپ کے بعد آپ کی امت اس دین کو قائم کرے۔ ہمارے پاس دین کا ایک مقصد یہ ہے کہ مست کھانا کھا لو، آ کے نماز پڑھو، پھر جاؤ، پھر اپنی زندگی میں مست ہو جاؤ، پھر اذان ہو گئی، آؤ کراہیت سے جیسے بھی آؤ نماز پڑھو، پھر زندگی میں مست ہو جاؤ۔ یہ دیندار لوگ ہیں، زندگی میں مست، مسجد میں حاضری، یہی دین ہے۔ ان اقیم الدین کا تصور کسی کے ذہن میں نہیں ہے۔ آج پوری قوم غلام ہو گئی ہے کہ ان کو کوئی گول نہیں ہے۔ ساری دنیا کے تقریباً 200 کروڑ مسلمان آج غلامی میں ہیں، 1/3 آف دی پاپولیشن آف دی ورلڈ۔ اس لیے کہ کسی بھی مسلمان سے پوچھئے تیرا گول کیا ہے، نہیں بتائے گا۔ آپ کا گول مجھے انگلینڈ جا کے کچھ جاب کرنا ہے، آپ کا گول مجھے امریکہ جانا ہے، آپ کا گول مجھے انجینئر بننا ہے۔ یہ گول ہیں، یہ کوڑیاں ہیں گول، لیکن وہ عظیم گول اللہ نے آسمان سے اتارا، اس کی طرف توجہ نہیں ہے۔ تو حضرت گرامی، فلسفہ خودی کا پہلا نقطہ ہے مسلمانوں ایک گول کو اپناؤ، اور وہ گول لا الہ الا اللہ کا گول ہے۔ اس گول کے سے ہٹ کے تمہیں عروج نہیں مل سکتا۔ فلسفہ خودی کا دوسرا نقطہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت۔ رسول اللہ سے محبت ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر تمہارے دل میں میرے لیے محبت نہیں ہے، اور وہ محبت بھی تم اپنے بیٹے سے جو محبت کرتے ہو، اپنے باپ سے جو محبت کرتے ہو، کسی بھی انسان سے جو محبت کرتے ہو، اس سے زیادہ تمہارے دل میں میرے لیے محبت نہیں ہے، تم ایمان والے نہیں ہو۔ ایمان والے نہیں ہو۔ ہم تو بڑے شان سے ایمان والے کہہ رہے ہیں،
شادی خانے میں ایمان، مسجد میں ایمان، ہر جگہ ایمان، لیکن اللہ کے نبی کے پاس کیا ایمان ہے ہمارا؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں، لا یؤمن احدکم، کوئی ایک بھی مومن نہیں، حتی اکون احب الیہ، یہاں تک کہ میں محبت میں، وہ محبت جو اس کے بیٹے سے ہوتی ہے، من ولدہ وہ والدہ، باپ سے، والناس اجمعین، اور تمام انسانوں سے جو محبت ہوتی ہے اس سے زیادہ اگر محبت مجھ سے نہ ہو، ایمان نہیں ہے۔ کبھی اکیلے میں دل میں جھانک کے دیکھیں کہ رسول اللہ سے محبت ہے؟ بات کچھ کڑوی لگتی ہے، لیکن اکیلے میں سوچ کے دیکھیں کہ رسول اللہ کو یہ چہرہ بتا سکتے ہیں ہم؟ فرشتے تھوک نہ دیں کہ پوری زندگی ملی، محبت کا کوئی ثبوت نہیں دیا، اب یہاں حوض کوثر پہ آ گیا۔ حضرت گرامی، مرد تو مرد، محبت کا اظہار جو دو عورتوں نے کیا، جنگ احد برپا ہے، مسلمان پسپا ہو گئے، کئی مسلمان میدان چھوڑ کے چلے گئے، کافر رسول اللہ کو ڈھونڈے اور کافر رسول اللہ کو گھیرے میں لے لیے، اور ہر طرف سے آپ پہ حملے ہوتے رہے، یہاں تک کہ ایک ظالم جس کا نام عبداللہ بن خمیہ، اس نے اپنی تلوار آپ کے خود پہ ماری، جس سے آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے۔ پورے کافر گھیرے ہوئے، اتنے میں ایک عورت، ایک خاتون وہاں نمودار ہوئی، جسے اہل سیر بتاتے ہیں کہ اس کا نام ہے ام عمار نصیبہ۔ وہ اچانک نمودار ہوئی اور عبداللہ بن خمیہ کے آگے کھڑی ہو گئی۔ عبداللہ بن خمیہ نے تلوار نہ ماری، آپ نے بھی تلوار کا مقابلہ کیا۔ میری موجودگی میں اللہ کے رسول پر کوئی حملہ نہ کرنے پائے، ایک خاتون میدان میں آئی۔ روایت میں آتا ہے کہ جب جنگ ختم ہوئی تو حضرت ام عمار کے جسم پہ 12 سے زیادہ تلوار کے زخم تھے، گہرے زخم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نرغے میں تھے کافروں کے، ایک خاتون پہنچ کے اپنی محبت کا ثبوت دے دیا اسے۔ آج رسول اللہ تو نہیں ہے، لیکن آپ کی شریعت تو ہے، اس پہ کتنے حملے ہو رہے ہیں، آپ کے ناموس پہ کتنے حملے ہو رہے ہیں۔ آج ہم کا ہر ایک کا دستر سجا ہوا ہے، کھانوں سے سجا ہوا ہے، اور ادھر شریعت پہ حملے ہو رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ فلسفہ خودی کا دوسرا نکتہ ہے رسول اللہ سے محبت کی، محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح قلم تیرے ہیں، محمد سے وفا کرو، دنیا کیا، یہ کوڑیاں کیا، ارے اللہ جو تقدیر لکھتا ہے جس سے لوح قلم، وہ تیرے ہاتھ میں آ جائیں گے۔ محمد سے محبت کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی جنگ میں ایک اور واقعہ بے چین کر دیتا ہے، کیا محبت تھی ان کی، اس سے دنیا پہ چھا گئے۔ آج صرف اس جسم سے ہم کو محبت ہے، بچوں سے محبت ہے، بیوی کی مسکان سے محبت ہے۔ بنو دینار کی ایک خاتون
اطلاع ملی کہ مسلمان پسپا ہو گئے ہیں احد کے میدان میں، اور یہ بھی اطلاع ملی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ ایک افواہ اٹھی تھی میدان احد میں، وہ مدینہ بھی پہنچ گئی، عورتیں بے چین ہو گئیں۔ اس میں سے ایک عورت کا تذکرہ اہل سیر لکھتے ہیں کہ بنو دینار کی خاتون آگے بڑھی، تیزی سے احد کے میدان کی طرف چل پڑی۔ لوگ احد سے مدینے کی طرف آ رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ارے تم کہاں جا رہی ہو، تمہارے والد شہید ہو گئے ہیں۔ اس نے کہا کہ رسول اللہ کا کیا حال ہے پہلے یہ بتاؤ۔ آگے بڑھی، تمہارے بیٹے ختم ہو گئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں اس میں۔ اس نے کہا رسول اللہ کا کیا حال ہے پہلے بتاؤ۔ پھر آگے بڑھی، کہا کہ اے خاتون تمہارے شوہر شہید ہو گئے ہیں اس جنگ میں، رسول اللہ کا کیا حال ہے مجھے بتاؤ، میں نے سنی کہ آپ شہید ہو گئے ہیں، بتاؤ۔ نہیں وہ تو خیریت سے ہیں، صحیح سلامت ہیں، میں بس دیکھنا چاہتی ہوں میرے رسول کو، بتاؤ۔ لوگوں نے کہا دور سے کہ دیکھیے وہ رسول اللہ ہیں۔ کل مصیبت بعدک جلل، تیرے دیدار کے بعد ہر مصیبت، تیرے دیدار کے سامنے ہر مصیبت ہیچ ہے۔ باپ جانے کی مصیبت، شوہر جانے کی مصیبت، بیٹا کے رخصت ہونے کی مصیبت پوری ہیچ ہے، تو زندہ ہے میرے لیے کافی ہے۔ رسول اللہ کی محبت کو کس بلندیوں پر پہنچا دیا تھا لوگوں نے۔ فلسفہ خودی کہتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے۔ آج مسلمان رسول اللہ سے جو محبت ہونی چاہیے اس معیار پہ کوئی نہیں اتر رہا ہے، ایک بھی مسلمان۔ سب اپنی زندگیوں میں مست ہیں، ہر ایک کے سامنے ایک لمبا پروگرام ہے زندگی گزارنے کا۔ کوئی پکنکوں کے پروگرام بنا رہا ہے، کوئی شادیوں کے پروگرام بنا رہا ہے، کوئی گھومنے پھرنے کے پروگرام بنا رہا ہے، لیکن رسول اللہ کی شریعت پر حملے ہو رہے ہیں، اس کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے کہا کہ محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرو، عروج پہ پہنچ جاؤ گے۔ فلسفہ خودی کا جو تیسرا اہم ترین پہلو ہے، علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اپنے اسلاف سے ناطہ جوڑو۔ دیکھو اپنے اسلاف کو دیکھو، اپنی تاریخ کو دیکھو۔ مسلمانوں اپنی تاریخ سے ناطہ جوڑو۔ جب تم تاریخ سے ناطہ جوڑو گے تو تم بلندیوں پہ پہنچو گے۔ تاریخ سے کوئی ناطہ نہیں ہے، سلف سے کوئی ناطہ نہیں ہے تمہارا، اور تم دنیا میں زندگی گزار رہے ہو۔ یہ زندگی نہیں ہے، یہ محکومی کی زندگی ہے۔ تمہاری درخشاں تاریخ ساری دنیا کو جس نے چکا چوند کر دیا، اور وہ امت جس کو اللہ کے نبی نے برپا کیا، ساری دنیا کی اس نے تقدیر پلٹ دی، اس سے تمہارا تعلق ہے۔ آئیڈینٹیفائی یور سیلف ود دیٹ، اپنے آپ کو اس سے آئیڈینٹیفائی کرو۔ کیا کبھی نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے؟ وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ تم اپنے آپ کو ایک انڈیویجول سمجھتے ہو، ایک معمولی آدمی سمجھتے ہو؟ نہیں، وہ ایک بڑا آسمان، اس کے تم ایک ٹوٹے ہوئے تارے ہو۔ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرو اس آسمان سے۔ تاریخ سے کٹ جاؤ، اسلاف سے کٹ جاؤ، ذلت کے اندھیروں میں بھٹکتے رہو گے۔ اپنے آپ کو تاریخ کے اس درخشاں دور سے جوڑو، اور جو اعمال ہمارے اسلاف نے کیے ہیں اپنی زندگی میں اس کا پڑھ تو لاؤ، تو پتہ چلے گا کہ تم کو عروج کیا زینہ حاصل ہوگا، اور عروج پہ پہنچتے چلے جاؤ گے۔
تو حضرات گرامی، آج کسی سے بھی پوچھے، بچے تو کیا بڑوں سے پوچھیں، بھائی تاریخ کے بارے میں کوئی ایک سوال کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اپنی جو ترخشاں تاریخ ہے، صحابہ کی جو تاریخ ہے، ارے زمین و آسمان کو حیرت زدہ کر دیا صحابہ نے۔ دشت و دشت ہیں، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ مدائن کا جو ایران کا پائے تخت تھا، اس کے قریب سے دریا دجلہ بہتی تھی، اور مدائن سمجھتے تھے کہ یہ دریا کو کوئی وہ نہیں کر سکتا، ہم سیف ہیں، وی آر ویری سیف۔ اتنا تیز رفتار اور بہت ہی گہرا دریا بہتا تھا۔ حضرت سعد بن وقاص وہاں پہ پڑاؤ کیے، سوچتے رہے کہ کیا کرنا چاہیے۔ ایک دن فیصلہ کیا کہ اپنے گھوڑوں کو دوڑا دو۔ مسلمانوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، اپنے گھوڑوں کو پانی میں ڈال دیا، گھوڑے جو ہے دوڑتے رہے پانی میں یا تیرتے رہے پانی میں، اور مدائن میں پہنچ گئے۔ اور یہ منظر جو مدائن والوں نے دیکھا، کپی طاری ہو گئی، اور وہ شہر چھوڑ کے بھاگ گئے۔ دشت تو دشت ہیں، زمین تو زمین، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دریائے دجلہ میں ہم نے گھوڑے دوڑا دیے ہیں۔ یہ ہماری تاریخ ہے۔ یہ تاریخ شادی خانوں کی تاریخ نہیں ہے، یہ تاریخ شاپنگ کی تاریخ نہیں ہے، یہ تاریخ گھروں کو سجانے کی تاریخ نہیں ہے، یہ بحر ظلمات میں گھوڑوں کو دوڑانے کی تاریخ ہے۔ اس سے تم وابستہ کرو اپنے آپ کو۔ جب تک تم اس تاریخ سے وابستہ نہیں کرو گے، چن لیے جاؤ گے، تنکوں کی طرح بکھر جاؤ گے۔ فلسفہ خودی کا یہ تیسرا نقطہ ہے۔ فلسفہ خودی کا چوتھا اہم ترین نقطہ یہ ہے کہ آدمی گول تو بنائے، رسول اللہ سے محبت بھی کرے، اور تاریخ سے اپنے آپ کو وابستہ بھی کرے، لیکن چوتھا اہم ترین نقطہ، اس منزل کو پانے کے لیے جد و جہد کرے، کوشش کرے، سٹرگل کرے۔ گھر سے مسجد کا پریڈ نہیں، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے جد و جہد کرے۔ ہاں، اس بیچ میں نماز کا وقت آئے تو مسجد میں ضرور نماز پڑھے، بغیر نماز کے دین تکمیلی کیسے پا سکتا ہے؟ لیکن اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جد و جہد، اور اسی جد و جہد کے نتیجے میں تو لوگوں کو کامیابی اور عزت حاصل ہوتی ہے۔ علامہ اقبال نے ایک مقام پہ فرمایا، یقین محکم عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں۔ بستر پہ 2 بجے 12 بجے تک سونے والے غلام ہیں، اس دنیا کے بھکاری ہیں، 12 بجے تک سوتے ہیں۔ عمل پہم، مسلمان کا عمل فجر سے شروع ہوتا ہے۔ عمل پہم، آپ نے گول متعین کیا، عمل پہم، عمل کیجئے، سٹرگل کیجئے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ ہم سمجھتے ہیں نماز پڑھ لینے سے فلاح مل جائے گی، جنت مل جائے گی۔ یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ کامیاب کے لیے 3 باتیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ ایک، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ دوسرا، نیک اعمال کا وسیلہ تلاش کرو، اور نیک اعمال میں اہم ترین عمل جاہدوا فی سبیلی، اللہ کے راستے میں سٹرگل کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو۔ کیا تصور قرآن دے رہا ہے، اور کیا تصور فلسفہ خودی دیتا ہے
اور ہم سمجھتے ہیں اور ہمارے کچھ لوگ بھی ایسی تقریریں کرتے ہیں کہ بس مانگ لو جنت مل جا رہی. ارے وہاں لوگ بدر و حنین سے گزرے, لوگ کتنی مشکلات سے گزرے, آگ کے بستر پہ لٹا دیے گئے, اور ہم شادی خانے سے گزر کے جنت میں جائیں, اپنے گھروں کے آرام گاہ بستروں سے جنت میں جائیں. اللہ نے مطالبہ, ایک ہی قانون ہوتا ہے پورے انسانوں کے لیے. صحابہ کے لیے یہ قانون کہ تم جان لڑا دو, اور ہمارے لیے قانون تو تم شادی خانوں کو آباد کرو. یہ دو قانون پہ فلاح نہیں ہے. فلاح کے لیے ایک ہی قانون ہوتا ہے, جاہدوا فی سبیلی. اگر صحابہ کرام کے لیے تھا تو ہمارے لیے بھی جاہدوا فی سبیلی, ہمارے لیے بھی وہی قانون ہے. ابھار رہے ہیں اللہ تعالیٰ, یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ, اے ایمان لانے والو اللہ کے مددگار بن جاؤ. کین یو امیجن کہ ایک مٹی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا انسان اللہ کا مددگار بن سکتا ہے؟ کیسے, کیا الفاظ اللہ نے استعمال فرمائے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ, ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ. کبھی سوچا آپ نے کہ اللہ ہم کو جو زندگی دیا ہے کتنی کمزور زندگی ہے, اس کمزور سے مطالبہ ہے کہ اللہ کی مدد کرو. کتنا بڑا کام ہوگا کہ اتنا یوفیمزم بولتے ہیں انگریزی میں اسے, ایسے الفاظ اللہ نے استعمال فرمائے کہ یہ کام کرو گے تو میں سمجھوں گا کہ تم میری مدد کر رہے ہو. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ, کہ حضرت عیسیٰ نے ہر طرف سے مایوس ہو کر اپنے شاگردوں سے کہا تھا کہ کون ہے میرے لیے اس راستے میں اللہ کے مددگار. قال الحواریون نحن انصار اللہ, اللہ کے وہ بندے حضرت عیسیٰ کے حواریوں نے کہا تھا ہم ہیں اللہ کے مددگار, اللہ کے پیغام کو عام کرنے کے لیے ہم زمین پہ کھڑے ہوں گے, پوری زندگی ہم اللہ کے لیے گزاریں گے. یہ ہوتا ہے نحن انصار اللہ. اس کے بعد کی آیت کہتی ہے, تو جب یہ ہوا تو بنی اسرائیل میں دو ٹکڑے ہو گئے. فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفہ, دو ٹکڑے ہو گئے. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ, ہم نے جنہوں نے نحن انصار اللہ کہا ان کو ان کے دشمنوں پہ ہمیشہ کے لیے غالب کر دیا. زندگی سے یہ ایک خطرہ ٹپکے, نحن انصار اللہ, مالک میں تیرا مددگار ہوں, یہ زندگی ہے, یہ عروج کی زندگی ہے. یہاں زندگی دبائے تو بریانی ٹپک رہی, زندگی دباؤ تو آرام پسندی ٹپک رہی ہے. تو فلسفہ خودی کا چوتھا اہم ترین باب یہ ہے کہ گل بنایا آپ نے, رسول اللہ سے محبت کی, اپنے اسلاف سے اپنے آپ کو جوڑا, میدان میں آ جاؤ, اللہ کے لیے کوشش کرو دین کو غالب کرنے کے لیے. حضرت گرامی, اس کے بعد علم کے بارے میں علامہ اقبال کہتے ہیں کہ علم حاصل کرنا چاہیے. اور علم کیسا, ایسا نہیں, پڑھ لیے, علم کیسا ہونا, دنیا والوں کے علم سے اپنا علم آگے رہنا, دنیا والوں کے برابر یا دنیا والوں سے نیچا اگر علم ہے تو غلامی ہے. اپنا علم دنیا کے علم سے اونچا رہے, یہ علم ہوتا ہے. کالج میں پڑھ لیے, نوکری کے لیے علم نہیں ہے, غالب قوموں کا علم نہیں ہے. علم اگر آپ کہہ لیں تو یہ غلاموں کا علم ہے. یہ غالب قوم کا علم وہ کیا ہوتا ہے, تمام دنیا والوں کے علم سے ان کا علم آگے ہوتا ہے, کئی قدم آگے ہوتا ہے. وہ غالب قومیں. اور مغلوب قومیں پڑھ لیے, نوکری کر لیے, پڑھ لیے, کچھ اسے حاصل کر لیے, علم کے میدان میں آگے.
جو قوم علم کے میدان میں آگے ہوتی ہے وہ قوم بہت بلندی پہ پہنچتی ہے۔ آج جو قومیں دنیا پہ حکمرانی کر رہے ہیں ان کا علم تمام دنیا کے علم سے کتنا آگے ہے، آپ سوچئے کتنا آگے ہے۔ استعمال کر کے آج سے 20-25 سال پہلے چھوڑ دیا، نہ کوئی ہم کو دوسری چیز مل گئی، ورلڈ وائڈ ویب ساری دنیا میں مشہور ہو گیا، کمرشل ہو گیا۔ پینٹاگون نے کئی سال تک استعمال کیا وہ نیٹ ورک، اس کے بعد ان کے ریسرچ نے نئی چیز دریافت کر لی اور اس کو کہا کہ اس کو ہم دنیا کو دے دیں گے کہ کمرشل کر دیں گے۔ آج ساری دنیا گوگل کی غلام ہو گئی، تو اس قوم کا علم کس مقام پہ ہوگا؟ اپنا نوجوان پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنا نوجوان تحقیق کے لیے تیار نہیں ہے، اپنا نوجوان کالج جانے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ اس کی ماں کے ذہن میں یہ تصور ہے کہ میرے بیٹے کا علم دنیا والے کے علم سے آگے ہو، نہ باپ کا تصور ہے بس یہ کہ بیٹا کچھ پڑھ لو، باہر جاؤ، کماؤ، میں تمہاری شادی کر دوں گی۔ یہ باپ ہے، یہ ماں ہے۔ علامہ اقبال کی نگاہ میں یہ عروج پانے والی قوم نہیں ہے۔ عروج پانے والی قوم کا علم دنیا کے علم سے 2 قدم آگے ہوتا ہے۔ صحابہ کرام اور اس کے بعد جو مسلمانوں کا دور تھا، آپ اس پہ غور کیجئے، مسلمانوں کا علم تمام دنیا کے علم سے کوسوں آگے تھا، کوسوں، ساری دنیا پہ حکمرانی کرتے رہے۔ اس کے بعد 2 اہم ترین باتیں ہوں گی خودی کے فلسفے کے تحت، یقین اور اس کے مقابلے میں نا امیدی، نا امید نہیں ہونا۔ یہ حالات کیسے ہی ہوں، کتنے ہی غلط حالات ہوں، نا امید نہیں ہونا، یقین کے ساتھ، نہ ہو نا امیدی، نہ ہو نا امید۔ نا امیدی زوال علم و عرفاں ہے، یقین مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں۔ نا امید کیوں ہو رہا بچے؟ یہ علم و عرفان کا زوال ہے تیرے، تو نا امید ہو گیا، مایوس ہو گیا۔ یہ زوال علم و عرفان ہے، تیرے علم کا زوال ہے، یہ اللہ کا جو عرفان ہے اس کا زوال ہے۔ کبھی دیکھا دنیا میں جو حالات تغیر پذیر ہو رہے ہیں وہ مومن کے یقین سے بدل رہے ہیں۔ یقین مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں۔ جب مومن کا یقین بلندی پہ پہنچتا ہے تو دنیا کے حالات بدلتے ہیں، اس لیے کہ اس کا یقین اللہ تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ کائنات کے نقشہ بدل دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ حضرات گرامی، یقین پیدا کرنا، حالات بہت خراب ہوں گے بھی، کیا فرق پڑنے والا ہے؟ کوئی فرق پڑنے والا نہیں، اس لیے کہ عرش پہ بیٹھا ہوا ہے وہ ہمارا ہے، جو ساری دنیا کو کنٹرول کرنے والا ہے وہ ہمارا ہے، کن فیکون کا مالک ہے وہ ہمارا مالک ہے، اس کے سامنے ہم سجدہ ریزی کر رہے ہیں، دل میں اس کا کلمہ ہے۔ دنیا میں کچھ بھی نظر آئے یہ ورچوئل دنیا ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دھوکے کی ٹٹی ہے جو دکھائی دے رہا ہے۔ یہ الیکشن دھوکے کی ٹٹی، یہ حکمرانی دھوکے کی ٹٹی، یہ سب کچھ دھوکے کی ٹٹی ہے۔ اصل کیا ہے؟ اہل ایمان کا یقین، نا امید نہیں ہونا ہے۔ آخر میں 2 اور باتیں ہیں، اس کو آج ختم کر دیتا ہوں میں 1-2 منٹ میں۔ اخلاق میں بھی 2 باتوں کی بڑی اہمیت دی ہے علامہ اقبال نے۔ ایک، اہل ایمان کے اندر غیرت ہونی چاہیے۔ غیرت کا مطلب آدمی اگر اپنی جو بے عزتی محسوس کر رہا ہے تو بے چین ہو جائے، اسے غیرت کہتے ہیں۔ ہونے دو یارو،
ذرا منگا لو کچھ وہاں سے، کھانا کھا لیں گے. یہ بے غیرتی ہے. یہ غیرت کا مطلب اگر کوئی چیز ہمارے خلاف ہو رہی ہے اس سے آدمی بے چین ہو جائے، اسے غیرت کہتے ہیں. آج امت مسلمہ کے اندر آپ دیکھیے کہ دنیا پرستی، آرام پسندی نے انہیں غیرت سے اتار کے پھینک دیا. غیرت ختم ہو چکی. یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اسلام کے خلاف، رسول اللہ کے خلاف جو کوششیں ہو رہی ہیں، اپنی زندگی میں مست. غیرت کے لیے میں ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے مکے میں. ان کا چچا تھا ولید بن مغیرہ، بہت بڑا سردار تھا کافروں کا. اور حضرت عثمان بن مظعون ولید بن مغیرہ کے امان میں تھے. وہ دیکھے کہ یہ میرے مسلمان بھائی اتنے ستائے جا رہے ہیں، وہ آگ پہ لٹائے جا رہے ہیں، وہ ریت پہ گھسیٹے جا رہے ہیں، یہ اتنی تکلیفیں ہو رہی ہیں. ارے میں ایمان کی وجہ سے اتنے مزے میں ہوں، دن صبح شام کھا رہا ہوں، بڑے مست زندگی گزار رہی ہے. ان کی غیرت گوارا نہیں کی. کیا غیرت کا مقام ہے. دیکھیے اپنے مسلمان بھائی ایمان کی وجہ سے پریشان ہو رہے ہیں، تختہ مشق بن رہے ہیں، میں بڑے اطمینان کی زندگی گزار رہا ہوں اس لیے کہ میں چچا کے امان میں ہوں. یہ برداشت نہیں کر سکے. ایک دن صبح کہا کہ میرے چچا تو اپنی امان واپس لے لے، مجھے تیری امان کی ضرورت نہیں ہے. میرے بھائی پریشان ہیں، میں بہترین زندگی گزاروں، یہ مجھے پسند نہیں ہے. ولید نے کہا کہ بھتیجے یہ غلط کر رہا تو میری قوم کے لوگ بہت خراب ہیں، تجھے بہت صدمہ دیں گے، بہت پریشان کریں گے. نہیں کوئی بات نہیں، جا. اس کے بعد وہاں سے نکلے، خانہ کعبہ میں پہنچے. وہاں پہ ایک مشاعرہ چل رہا تھا اور شرک کے اوپر ایک شاعر نے بہت بہترین شعر سنایا تو پورے لوگ واہ 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 کہے. عثمان بن مظعون نے کہا کہ یہ غلط بول رہا، یہ شرک ہے، یہ نہیں، توحید اصل ہے. وہاں پہ انہوں نے للکارا. پورے کے پورے جتنے جمع تھے عثمان بن مظعون پہ پل پڑے. اتنا مارا کہ ان کی ایک آنکھ چلی گئی. ایک آنکھ چلی گئی. چچا ولید نے کہا کہ بیٹا بھتیجے میں تجھے کہتا نہ تھا کہ میری امان واپس نہ کر، میری قوم بڑی غلط ہے، تیری آنکھ چلی گئی نا. اس نے کہا کہ چچا کیا کہتے ہو، اسلام کے لیے دوسری آنکھ بھی جانے کے لیے تیار ہے. سیکنڈ آئی ول آلسو گو ان دا پاتھ آف اللہ. کیا غیرت ہے. میرے بھائی مسلمان پریشان ہوں، میں آرام کی زندگی گزاروں، نہیں میری غیرت گوارا نہیں کرے گی. خودی کے تصور میں ایسی غیرت ہے. یہ غیرت ہے. اخلاق کا ایک دوسرا اہم ترین پہلو آخری شجاعت، بہادری. آج پیٹاں بڑے ہو گئے، چلے بھی تو یہاں سے وہاں 15 منٹ میں جا رہے ہیں. کوئی وہاں کے مارے تو بھاگنے کے لیے بھاگ بھی نہیں سک رہے. ایسا ہو گیا ہے یہ مسلمان. جبکہ ایک دور ایسا تھا کہ مسلمان چھریرا، بالکل اس کی جسم بہترین رہتا تھا. آج پورے ہمت ہی نہیں، اس لیے کہ جسم ساتھ دے تو ہمت ہوتا ہے نا، ہمت ہوتی ہے. خیر ٹھیک ہے. شجاعت پہ میں ایک واقعہ سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. شجاعت کیسی ہونی چاہیے. سورہ رحمان شیخ صاحب پڑھتے ہیں، کبھی تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. کیا سورہ ہے، اتنا بہترین سورہ. وہ نازل ہوا مکے میں. صحابہ کرام جو تھے بڑی خواہش ہوئی کہ اتنا بہترین سورہ ہے، ان کو کافروں کے سامنے سنانا. کون سناتے؟ سب ڈر رہے ہیں، گھبرا رہے ہیں. بھئی یہ سورہ سنائے تو لوگ لپک کے ماریں گے.
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں سناؤں گا۔ خانہ کعبہ میں پہنچ کے میں شجاعت دیکھیے، خانہ کعبہ میں پہنچ کے میں سناؤں گا۔ مت کرو وہ تمہیں ماریں گے، نہیں کوئی فکر کی بات نہیں ہے، میں تو جا کے سناؤں گا، یہ سورہ سناؤں گا، سورہ رحمان۔ یہاں پہ خاری صاحب فَبِأَيِّ آلَاءِ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہاں پہ یہ چل رہا۔ اس کی تاریخ کیا ہے یہ دیکھیے آپ، خاریاں آتے آلہ بولتے واہ واہ سبحان اللہ پورے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کی تاریخ کیسی ہے دیکھیے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ خانہ کعبہ میں گئے، خانہ کعبہ میں، اور مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے دیکھا کہ یہ کیا کر رہا ہے، پہلے تو سمجھے کیا بول رہا ہے، اس کے بعد پتہ چلا کہ یہ وہی قرآن ہے جو محمد سنایا کرتے ہیں۔ پورے کے پورے جتنے وہاں پہ موجود تھے حضرت عبداللہ بن مسعود پھر پڑے، اتنے تماچے مارتے گئے، وہ پڑھتے گئے، مارتے گئے، پڑھتے گئے، یہاں تک کہ چہرہ اتنا سوج گیا، اب پڑھنا مشکل ہو گیا، تو تلاوت بند کری، واپس اپنے دوستوں کے پاس آئے۔ ہم کہتے نہ تھے یہ کام مت کرو تم، لوگ تم کو ستائیں گے، ماریں گے، دیکھو تمہارا چہرہ کتنا سوج گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آج یہ جتنے کفار قریش میرے مقابلے میں ہلکے ہوئے کبھی ہلکے نہیں دکھائی دیے، میں تو کل بھی جا کے یہ سورت سنانے والا ہوں۔ ایون ٹمارو with all this persecution، کل بھی میں سنانے والا۔ یہ ہے شجاعت، اور خودی کے اندر، خودی کے فلسفے میں یہ شجاعت ہے۔ تو حضرت گرامی علامہ اقبال نے آج سے جو 100 سال پہلے خودی کا تصور پیش کیا، آج بھی وہ تصور زندہ ہے، اور اسی خودی پہ اگر ہم گامزن ہوں تو مسلمان عروج کے راستے پہ پہنچ سکتے ہیں۔ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وسلم۔